أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. I hope you are all ready for this marathon. I am not ready for this. میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ تھکان ختم ہو جائے گی. ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مقصد اس سیمینار کا یہ ہے کہ دنیا پرابلم ہی پرابلم ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ تم اس چیز کی تلاش کیوں کرتے ہو جو دنیا میں ہم نے رکھی ہی نہیں ہے. انسان تلاش کرتا ہے دنیا میں آرام و سکون کی. حقیقت میں یہاں دنیا میں آرام ہی نہیں ہے. دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے, دنیا حرکت کی جگہ ہے. کس کو آرام ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک ہی چیز ہے, گر ہے انسان کے لیے. ذکر پروردگار ہی انسان کو قرار و سکون دے سکتا ہے. میرج از اے ٹف چوائس. شادی بہت آسان چیز نہیں ہے. ایک انسان کے ساتھ جینا دوسرے انسان کا بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ خود انسان ایک کمپلیکیٹڈ بینگ کا نام ہے, بہت ہی پیچیدہ مخلوق ہے. اس پیچیدہ مخلوق کے لیے ایک پیچیدہ قانون بھی چاہیے. کمپلیکیٹڈ اگر کوئی سافٹ ویئر ہے تو اس کے لیے بھی پہلا مرحلہ ہم کو طے کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ دو پرسپیکٹیو آف لائف ہیں. میرے ساتھ رہیے اور نوٹ بک آپ لوگ نوٹ کرتے رہیے, اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی, یہ گڑبڑ چلتی رہے گی, مگر میرے ساتھ رہیں آپ لوگ. لائف کو اسموتھ گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں. پرسپیکٹیو آف لائف, ادراک دنیا. آپ دنیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس عینک سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ, ہمارے پاس دو راہوں سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایک راستہ ہے اسپرچول, ایک راستہ ہے میٹیریلسٹک. مادی راستہ ایک ہے اور ایک معنوی راستہ ہے. اور آج آپ لوگ طے کر کے جائیے, جو شادی نہیں ہوئی ہے وہ لوگ بھی طے کیجئے, جو شادی ہو گئی وہ لوگ بھی طے کیجئے. کس طرح کی زندگی گزاریں گے ہم لوگ, یا مادی زندگی یا معنوی زندگی؟ یہ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد آپ کی زندگی بہت آسان ہے. مشکل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ لا تلبس الحق بالباطل. ہم لوگ مکس اپ کرتے ہیں, تھوڑا ادھر سے لیتے ہیں, تھوڑا ادھر سے لیتے ہیں, اور اسی لیے پرابلم ہوتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے نا, اگر آپ کو آنا ہو تو اس حال میں پوری طرح سے آ جائیے, یا جانا تو پوری طرح سے چلے جائیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹانگ اندر رہے ایک ٹانگ باہر رہے. اسی طرح سے اسلام ایک پرسپیکٹیو کا نام ہے. جو اسلام ایک سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دو طرح کی عینک ہم لگا سکتے ہیں. ایک عینک کا نام ہے معنوی, ایک عینک کا نام ہے مادی. اگر آپ نے معنوی عینک لگائی ہے تو جو تھرو دی گلاس آف اسپرٹ دیکھیں گے تو سلوشن بھی جو ہمارے پرابلم کا ہوگا اسپرچول سلوشن ہوگا, مادی نہیں ہوگا. اگر آپ مادی دیکھیں گے تو سلوشن بھی مادی ہوگا. ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو سب سے پہلے لائف شروع کرنے سے پہلے جو طے کرنا ہے کہ what kind of life we will going to lead,
کس طرح کی زندگی ہم گزاریں گے، آیا مادی زندگی یا معنوی زندگی؟ اگر یہ طے کر لیا آپ نے تو آپ کے مراحل بہت زیادہ آسانی سے گزر جائیں گے۔ مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ طے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اگر آپ سوسائٹی میں 40 ڈیز رہتے ہیں یو ول بی دا پارٹ آف دا سوسائٹی۔ کیا معنی ہیں؟ جس طرح کا سوشل ایٹماسفیئر ہوگا، معاشرہ ہوگا، اس کا امپیکٹ آپ پر ہونے والا ہے۔ اٹ از unavoidable, you cannot avoid، آپ امپاسبل ہے کہ اس کو اوائڈ کر کے بھاگ جائیں۔ تو آج دو طرح کے معاشرے چل رہے ہیں، ایک معاشرہ کا تبلیغ ہو رہی ہے ہالی ووڈ اور دوسرا معاشرہ ہے بالی ووڈ، اور یہ دونوں معاشرے ہمارے گھروں تک آ گئے ہیں، ہمارے بیڈ روم تک آ گئے ہیں، اور ہم لوگ جو سن رہے ہیں وہ ہالی ووڈ کا سن رہے ہیں یا بالی ووڈ کا سن رہے ہیں۔ 2 مہینے 8 دن میں 1-8 گھنٹے کی ایک مجلس سنتے ہیں، اس کے بعد بقیہ سب پوری لائف ہماری لیڈ بائی دیز ٹو۔ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، اسی لیے آپ لوگ معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، آپ کو ریوولٹ کرنا ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، مسلم معاشرہ بنانا ہے۔ اگر آپ نے طے کیا ہے کہ اسلام کو آپ نے اپنا لیا ہے تو اسپرچول ویلیوز کو سامنے رکھیے، تب کہیں مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے پری میرج کورس میں بہت سی باتیں بتائی ہیں، اگر آپ لوگ اٹینڈ نہیں کیے ہیں تو اس کو دیکھیے، کلاس میں موجود ہیں، اگر آپ کو CDs چاہیے تو CD مل جائیں گی۔ لیکن آج جس بات کو کہنے جا رہا ہوں ذرا سا اہم، اور خصوصاً شادی شدہ لوگوں کے لیے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ آپ لوگ ہمیں انپٹ دیجئے کہ آپ کے پرابلمز کیا ہیں، تو میریڈ کپل نے ہم کو انپٹ دیا تھا۔ شادی ہونے کے بعد ایکسپیکٹیشن ٹو اسٹارٹ این ارلی فیملی، بہت جلدی شوق ہو جاتا ہے شوہر صاحب کو کہ جلدی بچے چاہیے، یا خود بیوی کو شوق ہو جاتا ہے کہ جلدی بچے چاہیے، یا ساس کو چاہتی ہیں کہ جلدی بچہ ہو جائے، یا سسرا چاہتا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم جو ہے، باہر کے انفلوئنسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ Society expects to have kids immediately after marriage, else fingers will be raised on the couple. یہ biggest problem ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کیا چاہتا ہے، اس کی گفتگو کریں گے ہم۔ دوسرا پرابلم، چائلڈ بیئرنگ، ریزنگ چلڈرن، نو پراپر ایجوکیشن گیون۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، شادی کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ بات کیجئے مجھ سے۔ سنت ہے، النکاح من سنتی، مگر ایک مرتبہ واجب ہو جاتا ہے، کب ہے؟ اگر حرام کا ڈر ہو۔ کس کو حرام کا ڈر نہیں ہے؟ تو اس کے معنی کہ واجب کے قریب ہے۔ سبھی لوگ ڈر رہے ہیں خدا ہم کو حرام سے بچا۔ ہم لوگوں کے پاس شادی سنت ہے، النکاح من سنتی، بچوں کا پیدا کرنا بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کپل نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں تو ان معصوم کو لانا نہیں چاہیے، اگر لانے کے بعد پرابلمز بہت زیادہ ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی تربیت واجب ہو جاتی ہے۔ چائلڈ بیئرنگ، ریزنگ چلڈرن، نو پراپر ایجوکیشن گیون، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ ایڈجسٹنگ آفٹر میرج، quarrel among فیملی ممبرس، یہ اندر پرابلم۔ شادی ہونے کے بعد میں نے ایک چیز اور ایک جو نوٹس کی ہے، وہ بہت ہی اہم چیز ہے اور اچھی طرح سے سب، وہ یہ ہے کہ لڑکی، لیڈیز، چونکہ میں لیڈیز کی طرف بیٹھا ہوں اسی لیے میں فیور کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو ہے ادھر سے انڈے وغیرہ آئیں گے۔ لیڈیز میں خصوصیت سے جو ہے ایک بہت ہی اچھی ایبیلٹی ہے، وہ ایڈجسٹمنٹ کی ایبیلٹی ہے۔ یہ ایبیلٹی مین میں نہیں ہے، میں ایز اے مین میں بتا رہا ہوں، مرد جلدی ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایسٹ سے لڑکے جو گئے ہیں ویسٹ کو عموماً پرابلم ہے، لیکن جو لڑکیاں گئی ہیں ایزیلی ایڈجسٹ ہو گئی ہیں۔ خدا نے عورت میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ماحول کو بہت ایزیلی آبزرو بھی کرتی ہے اور ماحول کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کر لیتی ہے۔ اگر بے حجاب تھی، حجاب والے ماحول میں گئی تو اپنے آپ کو حجاب والے ماحول میں لے جائے گی۔ اگر با حجاب تھی، سسرال مل گیا خدا نخواستہ، تو وہ
بے حجاب نہیں ہوگی، کوشش کرے گی کہ سسرال والوں کو بھی حجاب پہنا دے۔ عورت میں خصوصیت ہے، مرد آپ لوگ، میں بھی آپ کا ساتھ ہوں، میں بھی مرد ہوں، گھبرائیے نہیں مگر مرد جو ہے ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ایڈجسٹ ہوتا ہے؟ آئی ایم دی رائٹ، میں ہی صحیح ہوں، نکال دیجئے آج، آئی ایم دی ڈمسٹ، میں ہی سب سے بڑا بیوقوف ہوں۔ مرد جو ہے پہلے اپنے ذہن میں یہ بتاتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ چلیے چلتے رہتا ہے، میرے ساتھ رہیے، آپ لوگ غور کریں میرے ساتھ۔ ایڈجسٹ کرنے میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہو رہی ہے وہ لڑکوں کے لیے ہو رہی ہے، لڑکیوں کے لیے نہیں۔ اور خدا نے لڑکیوں میں صلاحیت دی ہے کہ وہ آسانی سے ایڈجسٹ کر سکیں۔ حقیقت میں لڑکی ہی کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اسی کو موو ہونا ہے، اسی کو سسرال کے پاس جانا ہے، اسی کو سیکریفائز کرنا ہے۔ تو یہ سیکریفائز، یہ قربانیوں کا اگر صلہ نہ ملے تو کیا ہوگا؟ یہ ہے پرابلم، سب سے بڑا بگیسٹ پرابلم۔ ہم مردوں کو سب سے اہم چیز جو سمجھنی ہے وہ قرآن کا وہ ہے جو قرآن ہمیں انگریڈینٹ دیتا ہے سکسیسفل فیملی کا۔ سورہ روم قرآن کا 30واں سورہ ہے اور اس کی 21ویں شاید آیت ہے، بہت خوبصورت آیت۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ون آف دا سائن آف اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے ایک میٹ کو، ایک سپاؤس کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ لفظ سکون عجیب و غریب الفاظ ہیں قرآن کے، اور ان پہ بہت زیادہ پونڈر کرنا چاہیے۔ جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب ہے۔ کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے سکون کا، ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے استعمال، اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر پھر سکون رہا ہے، اس طرح سے طے نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم لوگ کمٹمنٹ، کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک نہیں جانے مولانا کیسے ہوگا شادی کیسی ہوگی، we need to know each other۔ چنانچہ یہ مغربی دنیا کی تہذیب ہے۔ مغربی دنیا میں، ابھی میں دبئی میں تھا، وہاں پر ایک نیوز پیپر نکلتا ہے گلف نیوز، اس میں ایک آرٹیکل آیا تھا، سعودی عربیہ is introducing a marriage called مسیار، MISYAR، مسیار۔ پورا جو ڈسکرپشن دیا تھا بالکل ہمارے پاس فقہ جعفریہ میں جو متاع ہے ویسے ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرابلمز ہو رہی ہیں دنیا میں۔